ہمت مردہ مدد خدا، مدد خدا بعد میں، ہمت مردہ پہلے وہ ہمت کرے گا پھر مدد آ جائے گی، آسان ہوتے جائیں گے، ایسے دوست ملتے جائیں گے جو آپ کے معاون بنتے جائیں گے، مخلصین آتے جائیں گے، ایسے مخلصین کہ ہم حیران ہو جائیں گے، پوری دنیا میں ہر جگہ مخلص بیٹھے۔ اب اللہ کا فضل ہے کسی بھی ملک میں ہمیں کوئی بھی کام ہو ایک فون کرنے کی دیر ہے بس، آپ جیسے دوست ہو دوڑتے رہے، لو جی میرے حضرت کی کہاں وہ بھائی مخلصین کی جماعت، ہم نے جب جوانی اس کام پر لگا دی اب مخلصین بھی آ گئے۔ تو جب کوئی بھی فیلڈ ہو اس میں اگر اخلاص اور محنت سے کام کریں گے، بلکہ میرا تو ایک عجیب نظریہ ہے کہ اگر با مقصد آپ ایسے شہر میں گھوم ہی لیں، یار کوئی مقصد ہو آپ کا، کوئی اچھا مقصد ذہن میں رکھے، چلو ایسے اس کا بھی رزلٹ خیر کا نکلے گا۔ محنت کی اتنی اللہ تعالیٰ کی قدر ہے، لیکن ہم لوگ محنت نہیں کرتے، جو ہے نا کام چوری کرتے ہیں، ہم بے ہمتی کا ثبوت ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے۔ میں نے بتایا اللہ تعالیٰ نے تو بہت کچھ رکھا ہے ہم میں، ایک آدمی پوری دنیا میں انقلاب لا سکتا ہے، بس مولا پر نظر رکھے اور جو بھی کام آپ کا ہے اس کو اللہ کے سہارے کرے، اللہ ہماری مدد کرے گا، بس یہ اپنے قلب میں اس گمان کو جما لے کہ انشاءاللہ اللہ ہماری ضرور مدد فرمائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ضرور ہوگا۔ یہ ہے ہم جب ابھی حاضر ہوئے، ابھی ہم واقعہ تازہ، یہ 2 مہینے سے پہلے عمرے کا چانس نہیں ہے، یہ جب ساتھیوں نے کنفرم کر دی بات اور ہم نے بھی اس ویب سائٹ پر جا کر 4 مرتبہ کوشش کر کے دیکھ لی کہ 2 مہینے سے پہلے عمرہ نہیں ہو سکتا، تو پھر ہم عشاء کی نماز میں گئے تو ہم نے اللہ آپ جب لائے ہیں، یہ گمد خضرہ والے ہمارے میزبان، ہم یہاں مہمان بیٹھے ہیں، اب اتنا طویل انتظار، اگر نگاہ کرم ہو جائے تو کیا مشکل ہے، واپس آئے جو ویب سائٹ کھولی 15 دن میں یکم ربیع الاول سے 15 ربیع تک جگہ ہی جگہ ہے، یکدم، یعنی وہ جو ہم 4 دن دیکھ چکے کوئی جگہ نہیں، یکدم جگہ، بس ہم نے 3 ربیع الاول کو کہا آپ ڈال دیا۔ اللہ کی ذات پر اعتماد کر کے ہم کریں گے انشاءاللہ ضرور سرے چڑھتا ہے، اور گھبرانا نہیں چاہیے، بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے، وہ تو ہمارے جیسا بڈھا سمجھے ہاتھ میں لاٹھی ہے تو یار ہم تو خیر اب تک بھی نہیں سمجھتے، لاٹھی کے باوجود سفید اس کے باوجود، حج پر جب بھی میری حاضری ہوتی ہے تو سب بڈھے بڈھیاں میرے ساتھ ہوتے ہیں، ہم جب حج پہ چلتے ہیں نا جی تو ہم آگے ہوتے ہیں، سب پیچھے ہوتے ہیں، میرے جوان میرے پیچھے، بڈھی بڈھیاں جوان ان سے پیچھے بیچارے، میں کیوں ہے تم جوانوں تو چل ہی نہیں پا رہے، میں کہ بڈھی بڈھیاں، وہ کہنا ہم تو حضرت کی وجہ سے حوصلہ پکڑے ہوئے بھی ہو جا رہے، ہم بھی جا رہے ہیں، جوانوں اپنی طاقت میں ناز، وہ پیچھے۔ لیکن پچھلے حج میں، اس سال تو حج ہوا جائیں سے پچھلے حج میں عرفات میں بسیں چلی کیونکہ بارش ہوئی تو وہاں سے قافلہ چلا، اب خواتین اور بڈھے سب میرے ساتھ ہو گئے، ان کو بھی مولانا چونکہ معرفت رکھتے ہیں، پہلے حاضری ہوتی رہتی تو لہٰذا ہم تو ان کے ساتھ رہ گئے، ان کو ہمیں کو گم کر دے، تو جو گائیڈ مقرر کیا تھا ان کا جی ہم تیرے ساتھ ہیں، ہم تو مولانا کے ساتھ ہیں، اب مولانا کی مرضی وہ آپ کے ساتھ لے کے چلے جہاں بھی ہیں، اب جو ہم ان کو لے کے چلے اور گائیڈ بھی لے کے چلا، گائیڈ تو کہیں اور گم ہو گیا اور ہم شارٹ کٹ رستے سے، لیکن پھر بھی اس رات ہم نے 17 کلومیٹر سفر کیا پیدل، تو وہ خواتین وہ کہنے لگیں جب منزل پر پہنچے اور پھر وہاں تھک ہار کے گرے تو کہنے لگے اگر مولانا نہ ہوتے تو ہم تو 2 قدم کبھی نہیں چلی اور وہ ہمیں اتنا چلوا دیا، بس آپ چل رہے تھے تو ہمیں بھی ہمت ہو رہی تھی، جا رہے تو ہم کیوں نہیں جا رہے، چلو یہ حج ہمارا سارا پیدل تھا، اور فاس سے منا وہاں مزدلفہ پیدل، مزدلفہ منا پیدل، منا سے جمرات پر پیدل، جمرات سے مکہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو پیدل، یعنی وہ 2 دن میں بہت سفر کیا، لیکن وہ کہتے ہیں، میں نے کہا بھائی ہمت کہہ رہے اللہ مدد کرنے والا، پتہ ہی نہیں چلے سفر کا، میں نے کہا بھی سب میں نور بھرا ہوا ہے قلب میں، لہذا تم اپنے آپ کو بوجھل نہ بناؤ، جیسے ٹائر میں ہوا زیادہ تو گاڑی اچھلتی ہے، جب دل میں نور ہو نا جی تو پھر آپ کا بڑھاپا اور آپ کی کمزوری وہ قوت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج جو ہم بالکل بے ہمت ہے نا جی، اس کی وجہ
ہمارے قلب نور سے خالی ہیں. یعنی ہماری مثال آج کے جوان کی مثال اس ٹائر ٹیوب کی طرح جس میں ہوا نہ ہو. جس ٹائر ٹیوب میں ہوا نہ ہو وہ 2 قدم نہیں چل سکتے کیونکہ نور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں, اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہے ہمارا, ہم سے کام نہیں ہوتا, ہم تو بے ہمت ہے. اس لیے بے ہمتی نہیں کرنی چاہیے. محنت سے انسان کام, دنیا کا کام بھی, مومن کا تو دنیا کا کام بھی آخرت کا ہے. کہ تم پیسے کماؤ گے, اس میں سے مسجدوں پہ خرچ کرو گے, مدرسوں پر خرچ کرو گے, استاد پہ خرچ کرو گے, مرشد پر, والدین پر, تو آپ اس دنیا سے آخرت بناؤ گے اپنی. دنیا ہی نہیں آئے گی تو کہاں سے کیا کرو گے آپ مجھے بتائیے. یہ دنیا دار نے, مومن کی کوئی دنیا داری نہیں. مومن دنیا دار ہے ہی نہیں, کیونکہ اس کے اوپر اخراجات ایسے پڑے ہوئے ہیں کہ جہاں پر اس کو صدقے کا اجر ملتا ہے, یہاں تک کہ اپنے بیوی بچوں پر خرچ کرنے پر صدقے کا اجر ہے, تو پھر جو تم کما کے لائے ہو تو یہ دنیا داری کا لائے گی, بتاؤ. اس لیے